کرتے کیوں نہیں؟ ابو البشر انسانیت کا نقطہ آغاز جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ایک زمانہ تھا کہ کسی شخص کی والدہ فوت ہو گئی، تو ان کا شوق تھا کہ چیلم کی تقریب میں میری حاضری ہو۔ 3-4 گھنٹے کا سفر تھا، میں نے معذرت چاہی تو اس نے کہا جی ہمارے اس مجمع میں بڑے سول اور فوجی حکمران آئیں گے، آپ کو پیغام دینے کا موقع نصیب مل جائے گا، اتنے لوگ بہانے سے اکٹھے ہوں گے۔ میں نے پھر بھی معذرت چاہی تو اس نے کہا جی ہمارے ہاں ایک ایٹمی سائنسدان آئیں گے، تو آپ تو پھر آئیں تو مجھے بھی شوق تھا انہیں دیکھنے کا، تو میں ان کے ہاں چلا گیا۔ جس کی والدہ فوت ہوئی اس کا تو سب کچھ اجڑ جاتا ہے، لیکن میں نے اس شخص کو دیکھا کہ اس کے پاؤں تلے زمین نہیں لگ، پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے، اس خوشی میں کہ آج میرے گھر کے اندر ایسے ایسے مہمان ٹھہرے ہوئے۔ یار جس کے گھر کے اندر چند معزز اور معتبر مہمان ٹھہرے ہوں، خوشی سے اس کے پاؤں زمین پہ نہ لگیں، اور جس کے جھنڈے کے سائے تلے نبی کھڑے ہوں، پھر اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ لیکن کہا ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ ملا علی قاری بولے ابو البشر انسانیت کا نقطہ آغاز جھنڈے کے سائے تلے، لیکن ہے ولا فخر، میں نہیں فخر کرتا۔ شہنشاہ حسینہ ماہ خوباں، جس کے چراغ حسن سے پورا مصر روشن ہو گیا، جناب یوسف علیہ السلام جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہیں، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ولا فخر، میں نہیں کرتا۔ پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندگی دینے والا، اللہ کا جلیل القدر نبی، بن باپ کے پیدا ہونے والا، عیسیٰ روح اللہ، ماں کی آغوش میں نبوت کا اعلان کرنے والا، اللہ کا جلیل القدر نبی، ماں کی آغوش میں اپنی نبوت کا اعلان کرنے والا، اور اللہ کی طرف سے انہیں کتاب عطا کر دی گئی، وہ کہے جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہے، بات فخر والی ہے کہ نہیں؟ کہا ولا فخر، میں نہیں کرتا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں جب بات فخر والی ہے تو کرتے کیوں نہیں؟ پھر خود ہی کہا یہ حضور کے لیے فخر کی بات نہیں ہے کہ نبی جھنڈے کے سائے تلے آئے، بلکہ یہ نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ حضور کے جھنڈے کا سایہ مل گیا ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ یہ ان کے لیے ناز کی بات ہے کہ حضور کے جھنڈے کا سایہ نصیب ہو گیا۔ لوگ چاند پہ جا کے فخر کر رہے ہیں، میرا نبی چاند کو قدموں میں بلا کر بھی فخر نہیں کر رہا۔ یہ حضور کے لیے فخر کی بات نہیں کہ چاند کو بلایا ہے، یہ چاند کے لیے فخر کی بات ہے کہ حضور نے بلایا ہے۔ اگر اشارہ کسی اور سمت اٹھتا تو وہ بھی قدموں میں سلامیاں پیش کرتا۔ تو اب دیکھیے کہ یہاں حضور علیہ السلام کا ذکر اور انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، اور خالص ساری مجلس اسی عنوان سے منعقد ہوتی ہے، اور یہ سراپا دین ہے۔ تیسری ایک اور روایت جس کو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، یہ جلیل القدر صحابی ہیں، بلکہ صحابہ میں سب سے آخر میں وصال ان کا ہوتا ہے، 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ حضور کے وصال کے پورا 100 سال بعد حج کا موسم ہے، لوگوں کا اجتماع ہے، حضرت ابو طفیل اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے، لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا لوگوں میری جانب آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا، صرف یہی 2 آنکھیں ہیں جنہوں نے جمال محمد عربی کی زیارت کی۔ وہ استاد ابراہیم ذوق نے کہا تھا اپنے شاگردوں کو کہ آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں۔ جس نے استاد ذوق کو دیکھا اس پہ تو زمانہ ناز کرے، پھر جن نگاہوں نے جمال رسول کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ان آنکھوں پر ناز کیوں نہ کیا جائے۔ تو حضرت ابو طفیل اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں لوگو آؤ، اس روئے زمین پہ اب میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھے حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھو۔ یار میرے جیسا کج مج شخص اگر حضور کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہو، حاضر ہو، تو کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں حضور کا ذکر سننے کے لیے۔ یہ میرے لیے کوئی نہیں آیا، یہ ذکر رسول کے لیے آئے ہیں۔ تو یار جب صحابی جس نے آنکھوں سے جمال رسول دیکھا ہے، تو جب اس نے کہا کہ آؤ مجھ سے حضور کا تذکرہ سنو، اور پھر موجود جو ہیں وہ سارے تابعین ہیں، تو پھر بتاؤ ان کی کیفیت کیا ہوگی، ذوق و شوق کا عالم کیا ہوگا، اور محبتوں کا ہجوم کیا ہوگا۔ تو لوگوں نے اکٹھے ہو کر کے ہجوم کر کے حضرت ابو طفیل کے چاروں طرف گھیرا ڈال لیا اور کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کر دیجئے، ہمیں بتائیے حضور کیسے تھے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ وہ 3 لفظ آسان ہیں، اگر آپ یاد کر سکیں تو حضور کے وصاف اور حلیہ نگاروں میں آپ کا نام بھی شامل ہو جائے گا کہ آپ کو بھی حضور کا حلیہ آتا ہے۔ ایک تو لمبے تذکرے حضور کے حلیے پہ، امام ترمذی نے پوری کتاب لکھی ہے شمائل ترمذی،
علماء نے اس پر اور بہت کچھ لکھا ہے، لیکن یہ 3 لفظوں میں حضرت ابو طفیل نے جو ہے وہ حضور کا حلیہ بیان کیا۔ لوگوں نے کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کیجیے۔ تو حضرت ابو طفیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحن مقصدہ۔ 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، حضور کا حلیہ بیان کیا، ایک تو سفید رنگ کے تھے، ابیض۔ اللہ اکبر، یہ ابیض کا لفظ حضور کے لیے انہوں نے بولا۔ ویسے بعض کتابوں میں ازہر اللون کے لفظ ہیں، حضور کا رنگ چمکدار تھا۔ معبد نے جو حضور کا حلیہ بیان کیا ہے تو اس کے لفظ ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا چہرہ نکھرا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، یہ بنو خزاعہ کی عورت تھی۔ ہجرت کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مکان کے قریب سے گزرنے لگے تو بھوک کی جو ہے وہ شدت حضور کو محسوس ہوئی، تو یہاں رکے اور اس کو کہا کہ اگر کچھ ہے ہمارے کھانے کے لیے تو ہمیں پیش کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک دیہاتی عورت ہوں اور ایک عرب خاتون ہوں، عربوں کے ہاں مہمان آ جائے وہ تو سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور پھر مہمان بھی اتنے سونے آ جائیں۔ وہ کہتی ہے لو کانت اندی شیون ما آوازکم الکرا، اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں کچھ کسر نہ چھوڑتی، میں رج کے خدمت کرتی، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت جب آپ آئے ہو میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ جو آپ کے لیے پیش کر سکوں، اور اس کا مجھے افسوس رہے گا۔ ایک کونے میں بکری بندھی ہوئی تھی، حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم کہو تو اس کا دودھ دھو لیں۔ اس نے کہا اس کی تو ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہے، چلنے کے قابل بھی نہیں کہ ریوڑ کے ساتھ جاتی۔ فرمایا اگر تم اذن دیتی ہو تو ہم اس کا دودھ دھو لیتے۔ اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اگر یہ دودھ دیتی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے بکری کو کھولا، حضور نے دستے برکت، دستے شفا، دستے نور اس بکری کی پشت پہ پھیرا۔ راوی کہتا اس نے ٹانگیں چوڑی کر دی اور اس کی کھیری میں دودھ اترایا۔ حضور نے فرمایا برتن لاؤ، بکری کا 1.5 پاؤ دودھ ہوتا، اس نے چھوٹا سا برتن پیش کیا۔ حضور نے جب دودھ دھویا تو راوی کہتا ہے کہ جھاگ اٹھنے لگی۔ جھاگ اٹھنے سے مراد یہ ہے کہ دودھ کثرت سے تھا اور دودھ کی تیزی بہت تھی، اس لیے جھاگ اٹھی۔ برتن بھر گیا، فرمایا دوسرا برتن لاؤ، وہ لایا گیا، وہ بھی بھر گیا، تیسرا لایا گیا، حتیٰ کہ معبد کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئیں، لیکن دودھ اب بھی ختم نہیں ہوا۔ لگتا تھا اللہ نے بکری کے تھنوں کا تعلق کوثر کی نہر سے جوڑ دیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ سب نے شراب ہو کر کے پیا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے برکت دی اور حضور معبد کا شکریہ ادا کر کے چلے گئے۔ اس جلدی میں اور اس منظر کو دیکھ کر کے معبد کی جو حالت تھی خوشی کی اور مسرتوں کی تھی، اس کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ پوچھ لوں کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، کبھی پھر بھی آؤ گے میں مہمان نوازی کے لیے کچھ تیار کر کے رکھوں گی۔ معبد کو کچھ پوچھنا یاد نہ رہا۔ شام کو ابو معبد جب گھر آیا بکریوں کا ریوڑ لے کر کے تو اس نے کچی کلی پہ نور برستے دیکھا اور پوچھتا ہے آج کیا ماجرا ہے۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ کہا آج کیا ماجرا ہے، ہماری کچی کلی پہ یہ نور کیسا ہے؟ تو معبد نے حضور کا نام تو نہیں پوچھ سکی تھی، لیکن اپنے طور پہ اس نے حضور کا نام رکھ لیا۔ اس نے کہا ہمارے گھر میں آج دوپہر کو مبارک آیا تھا، اپنے طور پہ نام رکھا مبارک۔ ابو معبد پوچھتا ہے بتا مبارک کیسا تھا؟ معبد تصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر معبد حضور کا حلیہ بیان کرتی ہے۔ بچپن میں ایک کتاب نظر سے گزری تھی،